سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم بھی اسماءہم، انہیں خبر دیجیے ان تمام اسماء کی، فلما انباہم بھی اسماءہم، پھر آخر کار جب آدم علیہ السلام نے ان کو تمام اسماء کی خبر دے دی۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان اسماء کی خبر دیں تو فلما کا لفظ آتا ہے، اور فلما کا ترجمہ ہم اردو زبان میں کرتے ہیں آخر کار جب، یعنی کہ فائنلی جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان تمام اسماء کی خبر دے دی۔ اور فلما جو ہوتا ہے اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اس سارے علم کو سکھانے میں آدم علیہ السلام کو وقت لگا، اور جب انہوں نے یہ سارا علم سیکھ لیا تو اس وقت کے گزرنے کے بعد آخر کار انہوں نے پھر یہ تمام اسماء کا علم جو ہے وہ فرشتوں کو دیا۔ یہاں سے ایک بات ہمیں جو سمجھ آتی ہے، جو پچھلی آیت میں بھی کہا گیا تھا کہ علامہ، کہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، تو علامہ یعلم، تعلیم دینا، کہ گویا کہ علم کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ یکدم نہیں ہوتا، ایک دم آپ کسی کو سارا علم نہیں دے سکتے ہیں، علم دینے میں وقت درکار ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ فلما کا لفظ بھی جو ہے یہی ثابت کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان تمام اسماء کا علم سیکھنے میں وقت لگا، پھر جو وہ وقت مکمل ہوا تو آخر کار پہ انہوں نے ان تمام اسماء کا علم فرشتوں کو دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انی عالم، کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا غیب ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی صفت علم آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم، یہ سین اور ان سین جو دنیا ہے، دیکھی جانے والی دنیا اور ان دیکھی دنیا، ان کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا آسمانی دنیا کیا ہے، وہ ہمارے لیے اندیکھی دنیا ہے، اور زمین کی دنیا کیا ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ دو الفاظ آگے، پھر اس کے ساتھ اگلے الفاظ کیا آتے ہیں، وہ عالموں میں جانتا ہوں ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو گویا کہ انسان کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے جو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو جس طریقے سے ہم زمینی دنیا کو جانتے ہیں، آسمانی دنیا کو نہیں جانتے، اسی طریقے سے ہم کسی انسان کا ظاہر تو جانتے ہیں مگر ہم کسی انسان کے باطن کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم، اس میں تفضیل کا سیکھا ہے، تو اللہ کے لیے تو زمین آسمان کا کوئی فرق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی انسان کے ظاہر اور باطن کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ جملہ جو ہے، اگر فرشتوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، میں جانتا ہوں، تو اس ضمن میں ایک اور تو مفسرین کرام کا یہ ملتا ہے کہ تم انسان کی ظاہری باتوں کو تو دیکھ رہے ہو کہ وہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، مگر تم اس کے باطنی کمال کو نہیں دیکھ رہے، اس کے اندر کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ رہے، اس کی خوبیوں کا تذکرہ نہیں کر رہے، صرف ایک چیز کو بیان کر رہے ہو، یعنی کہ ظاہر کو بیان کر رہے ہو۔ لیکن جو دوسرا قول بیان کیا جاتا ہے، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر تو یہ صفت ہی نہیں ہے، یہ منافقت تو انسان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور باطن میں کچھ ہوتا ہے، تو فرشتوں کے اندر تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے اندر چھپا سکے۔ تو یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی کہ فرشتوں نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ ان کو سمجھ آیا، انہوں نے فوراً سوال کر دیا، اور یہ سوال تھا، اشکال نہیں تھا، چونکہ ان کے اندر نفاق نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی بددیانتی نہیں تھی، وہ ایک صاف شفاف مخلوق تھے، تو جو انہوں نے محسوس کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن وہ انہی میں ایک مخلوق ایسی تھی جس کو شیطان کہا جاتا ہے، کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ بول نہیں رہا تھا، اس نے یہ سب کچھ اپنے اندر چھپایا ہوا تھا کہ آخر بننے دو اس مخلوق کو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے۔ اور جب وہ مخلوق بالکل عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، آنے والی آیات میں جب کہا جائے گا کہ اس کو سجدہ بھی کرنا ہے، تو جب جا کے اس کے اندر کا نفاق جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں جو چھپانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ فرشتوں کے لیے نہیں کہی جا رہی، بلکہ جس کو فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، شیطان، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہاں سے بہت ہی اہم نکتہ وہ ہمیں سمجھنا چاہیے ہماری عملی زندگی میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارا منظر کیوں سنا رہے ہیں، کہ جو صاف لوگ ہوتے ہیں، صاف دل، صاف نیت کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کسی معاملے میں دیکھتے ہیں کوئی بات ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ تنقید کرتے ہیں، ان کو جو بات سمجھ نہیں آتی وہ سامنے کلیئر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جیسے کہ فرشتوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مخلوق کا کیا فائدہ ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک خوبصورت صفت ہے جو انسانوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، کہ جو انسان صحیح نیت کا ہوگا، اس کو جو بات سمجھ نہیں آئے گی وہ سامنے والے سے فوراً کہے گا یہ بات آپ مجھے کلیئر کر دیں۔
لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ شیطان کی طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اس وقت سوال نہیں کرتا ہے، لیکن جب اینڈ ٹائم آتا ہے تو وہ بات نہیں مانتا، وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ جو رویے ہمارے اندر ہیں، ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ہر معاملے میں اتنے صاف اور کلیئر ہوتے ہیں، یا ہمارے ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جب آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں مخلوق بنانے والا ہوں، انہوں نے اسی وقت کوسچن کر دیا، جبکہ دوسرا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ جسٹ سچویشن دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ عین موقع پہ بولوں گا، عین موقع پہ جو ہے وہ بات کروں گا، اور وہ انکار کی صورت میں آتا ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، فرشتوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو کیا فرشتے اپنی تعریف کر رہے تھے اور وہ یہ خود پسندی میں مبتلا تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے اس مخلوق کی کیا ضرورت تھی؟ تو گویا کہ اگر کوئی مقام عملی زندگی میں ایسا آ جائے جہاں آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ یہ کام میں بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہوں، اور کوئی دوسرا کام آپ کے سامنے ایسا آتا ہے، تو گویا کہ یہ خود پسندی نہیں ہوتی۔ ہم وہاں پہ اس اشکال کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، آلریڈی اچھے طریقے سے کر رہا ہوں، تو پھر یہ دوسرا معاملہ کیوں، کس وجہ سے؟ تو یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے کہ یہ کوئی اپنی تعریف کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو صاف لوگ ہوتے ہیں، صاف نیت والے، صاف دل والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر بات کلیئر کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، وضاحت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام واقعات سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ نفاق ہمارے اندر کہاں کہاں جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔